الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا أعلانا وأولانا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رب بالمصطفیٰ بطفیل مصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا رب بالمصطفیٰ بطفیل مصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا یہ جہاں چیز ہے کیا کیا چیز ہے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن یارو وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم ان
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ باری تعالیٰ کا کرم ہے، جتنا بھی اس ذات والا صفات کا شکر ادا کیا جائے وہ انتہائی کم ہوگا، اس معنی میں کہ مجھے اور آپ کو اللہ نے اپنے ذکر کی توفیق بخشی۔ میں اور آپ اس وقت ایک ایسے مقام پر موجود ہیں جو بظاہر ایک عمارت ہے، لیکن اس عمارت کی شان و شوکت، مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ یہاں بیٹھنے والا اللہ کا مہمان کہلاتا ہے۔ خوشی کے یہ خوبصورت لمحات، لوگ کہتے ہیں نا شادی پر خوشی ہے، دولت آئے تو خوشی ہے، طرح طرح کی رنگینیاں ہوں تو خوشی ہے۔ رسول اللہ کے امتی کے لیے وہ لمحہ خوشی کا ہوتا ہے جس لمحے وہ بیٹھ جائے اس کے گھر میں، اس کے لبوں پر اللہ کا ذکر ہو، مصطفیٰ کی نعت ہو۔ حضور کے امتی کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی خوشی کا لمحہ ہو سکتا نہیں۔ توجہ کریں، وہ عمل بیکار ہے جس میں خلوص نہ ہو، وہ عمل بیکار ہے جس میں خلوص نہ ہو۔ چاہے وہ کوئی بھی عمل ہو، اس عمل کی حیثیت کاغذ کی کشتی اتنی بھی نہیں ہوتی جس عمل میں بندہ اپنے رب سے مخلص نہ ہو۔ سبحان اللہ کہیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ عمل سے کنارہ نہیں لگ سکتا، محض عمل سے ڈوبی ہوئی کشتی کنارے نہیں لگ سکتی۔ عمل اس وقت کامیاب ترین بن جاتا ہے جب اس عمل میں محبت مصطفیٰ اور اللہ کی ذات کے ساتھ خلوص موجود ہو۔ عمل کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں ہے کہ اس کو ہم دو ہاتھوں سے اٹھا کر خود بھی کنارے لگ جائیں گے اور یا وہ ہمیں کنارے لگا دے گا۔ عمل میں محبت مصطفیٰ اور خلوص کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جس عمل کے پیچھے پیار اور مصطفیٰ کی محبت نہیں ہوتی اور جس عمل میں خلوص نہیں ہوتا وہ عمل کیا ہو جاتا ہے؟ بولو، بیکار ہو جاتا ہے۔ اور اتنا بیکار ہوتا ہے کہ کاغذ کی کشتی سے آپ سمندر پار نہیں کر سکتے، اس طرح اس کیے ہوئے عمل سے آپ کنارہ حاصل کر سکتے۔ توجہ کریں گے آپ؟ اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو جو زندگی کے یہ خوبصورت لمحے عطا کیے ہیں، ان لمحوں میں اعمال کا ہونا ضروری ہے، اور اعمال تب وجود میں آتے ہیں جب عمل کے پیچھے خلوص اور محبت مصطفیٰ موجود ہوتی ہے۔ میں آسانی کی طرف جا رہا ہوں، اگر آپ شوق کا اظہار کریں گے، چاہیں گے کچھ
کہ اس خوبصورت خیرات سے، اس حسین مجمع سے ہم کچھ گھروں کو لے کر جائیں، خالی نہ جائیں، تو انشاءاللہ بہت کچھ ملے گا، لیکن شوق سے اور آپ کی دلی توجہ سے اور سمجھنے سے۔ جتنے بھی اعمال اللہ نے عبادات کی صورت میں عطا فرمائے ہیں، جتنے بھی اعمال، ان کا کوئی شمار نہیں، گن نہیں سکتے، اتنے اعمال ہیں۔ سارے اعمال سے بڑھ کر جو عمل میرے اللہ کو پسند ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ یہاں تک اگر آپ میری شروع سے لے کر اب تک جو گفتگو میں نے کی ہے وہ اگر سمجھے ہیں تو پھر ہم قرآن مجید کی آیت کی طرف آئیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری زندگی میں اللہ کے ذکر کی کتنی اہمیت ہے۔ ٹھیک ہے جی، بڑی شوق اور بڑی محبت سے میں نے بڑی محنت کی ہے یہ مضمون تیار کرنے میں اور آپ تک پہنچانے کے لیے۔ ذکر اور بس ذکر، جس کے بچپن میں ذکر ہے، لڑکپن میں ذکر ہے، جوانی میں ذکر ہے، بڑھاپے میں ذکر ہے، سوتے میں ذکر ہے، جاگتے میں ذکر ہے، جس کی صبحوں میں ذکر ہے، شاموں میں ذکر ہے، بس میں تو یہ کہوں گا وہ اس دنیا سے بے فکر ہے، اس لیے کہ ذکر ہی انسان کو ہر رنج و غم سے بے فکر کر سکتا ہے۔ خطبے کے دوران میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، ترجمہ کروں گا تو آپ کو ذکر کی اہمیت کا پتہ چل جائے گا کہ ذکر خدا میری اور آپ کی زندگی میں کتنا ضروری ہے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ توجہ کریں گے، اللہ پاک فرماتے ہیں جس نے میرے ذکر سے منہ موڑ لیا، من اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے رخ موڑ لیا، میرے ذکر سے منہ پھیر لیا، میرے ذکر سے دور رہا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، وہ اتنا بد نصیب ہے، وہ اتنا لاچار ہے کہ ہم اس کی زندگی کے ہر لمحے کو تنگ کر دیں گے۔ وہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی زندگی کے ہر منٹ میں، زندگی کی ہر رات میں، زندگی کے ہر دن میں تنگیاں ہی تنگیاں محسوس کرے گا۔ استغفر اللہ۔ سمجھے بات کو؟ یہاں تک جو آیت کریمہ سے مضمون سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کے ذکر سے منہ موڑ لیں گے تو ہماری زندگی کا جامہ کیا ہو جائے گا؟ تنگ ہو جائے گا، اور یہی سزا نہیں ہے ذکر سے منہ موڑنے کی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، وہ جس نے ذکر سے منہ موڑا ہے قیامت کے دن وہ اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، وہ بارگاہ الہی میں عرض کرے گا قال رب لم حشرتنی اعمی، اے میرے اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے کھڑا کر دیا ہے، حالانکہ دنیا کی زندگی میں تو اپنے سارے معاشرے کو دیکھنے والا تھا۔ رب فرمائے گا قال رب لم حشرتنی اعمی، اے اللہ مجھے تو نے اندھا کیوں کر دیا، وقد کنت بصیرا، میرے مالک میں تو دنیا میں آنکھیں رکھنے والا تھا، میری تو آنکھیں تھیں۔ توجہ کریں گے انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی۔ اے اللہ دنیا میں میری تو آنکھیں تھیں، میری تو نظر تھی، میں تو دیکھنے والا کوئی اندھا نابینا نہیں تھا، آج تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ تو رب فرمائے گا میرے بندے
بندے تجھے اندھا کر کے اس لیے اٹھایا کہ تو میرے ذکر سے منہ موڑ لیتا تھا. استغفر اللہ. اب آگے سمجھیں اور ان ساری صورتوں کو سمجھیں کہ کون کون سی ایسی صورتیں ہیں. پہلے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ذکر ہے کیا. یہاں جو قرآن نے من اعرض عن ذکری فرمایا یہ ذکر ہے کیا. اس کے بعد پھر ہم سمجھیں گے کہ ذکر سے کہاں کہاں ہم منہ موڑ لیتے ہیں اور ہمیں اپنی زندگی میں کہاں کہاں خیال رکھنا ہے کہیں اللہ کے ذکر سے منہ موڑ نہ جائے, کہیں اللہ کے ذکر سے منہ موڑ نہ جائے. توجہ کریں. پہلے تو بات یہ ہے کہ ذکر ہے کیا. تو میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بتانا چاہوں گا 3 صورتیں ہیں اللہ کے ذکر کی جو مفسرین نے بیان کی ہیں. پہلی کہ قرآن, توجہ ہے آپ سب کی, قرآن مجید اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے. سبحان اللہ بولے. جو قرآن مجید ہمارے پاس کتاب کی صورت میں موجود ہے یہ اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے. تو معنی یہ ہوگا جس نے قرآن سے منہ موڑا, جس نے قرآن سے منہ موڑا وہ قیامت کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. اور اگر ذکر کی دوسری صورت مراد لی جائے, نماز بھی اللہ کا ذکر ہے اور قرآن و حدیث میں نماز کو اللہ کا سب سے بڑا ذکر فرمایا گیا, سب سے اعلیٰ ذکر فرمایا گیا, سب سے خوبصورت ذکر فرمایا گیا. ایسا ذکر جس میں بندہ ذکر بھی کر رہا ہوتا ہے اور ذکر کرنے والے کا دیدار بھی کر رہا ہوتا ہے. ایسی صورت ذکر کی کہ بندہ ذکر بھی کر رہا ہوتا ہے اور ذکر کرنے والے سے باتیں بھی کر رہا ہوتا ہے. نماز اتنا خوبصورت ذکر ہے جس میں بندہ مشغول ہے اس کے ذکر میں اور ذکر والے سے باتیں بھی کر رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, قیامت کے دن کا مالک ہے. تیری ذات سے مدد طلب کرتے ہیں, تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور تیری ہی بارگاہ میں جستجو کرتے ہیں. ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما اور ایسا راستہ عطا فرما جو ان لوگوں کا راستہ ہو جن پر تو نے رحمتوں کی بارشیں نازل فرمائی ہیں, اور اس راستے سے محفوظ کرنا جن راستوں پر چلنے والوں پر تیرا عذاب برستا رہا ہے. تو یہ ایسا ذکر ہے نماز جس میں بندہ ذکر کرنے والے سے باتیں کر رہا ہوتا ہے. پیار سے بولیں سبحان اللہ. 2 صورتیں ہو گئی ذکر کی. قرآن میرے اللہ کا ذکر, محبت سے بولو سبحان اللہ. قرآن میرے اللہ کا ذکر, نماز بھی میرے اللہ کا ذکر. قرآن سے منہ موڑا پھر گیا, نماز سے رخ موڑا پھر گیا. توجہ. من اعرض عن ذکری, جس نے میرے ذکر قرآن سے منہ موڑ لیا ہے میں اس کی زندگی کو ہر لمحے کو تنگ کر دوں گا. لہذا امت مصطفیٰ سے درخواست ہے قرآن سے منہ نہ موڑنا, اس لیے کہ قرآن سے منہ موڑنے والا دنیا میں تنگی کی زندگی گزارتا ہے اور حشر میں وہ اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. اے اللہ جو قرآن سے جڑے گا فرمایا دنیا بھی آسان کر دوں گا, برزخ بھی آسان کر دوں گا, حشر میں بھی عزت کا ایسا تاج عطا فرماؤں گا. سورج چاند اور ستارے روشنی میں پیچھے رہ جائیں گے. قرآن سے محبت کرنے والے کو اس سے زیادہ روشن تاج عطا کیا جائے گا. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ. محبت کیجیے. 3 چیزیں ہیں میں نے ذکر کی. قرآن ذکر ہے اللہ کا, نماز ذکر ہے اللہ کا, اور ایک ذکر وہ ہے جو ہمارے ہاں مشہور ہے. جب بھی ذکر کا نام لیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک ہی آتا ہے, وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. ہمارے ہاں ذکر اسے سمجھا جاتا ہے اور ٹھیک ہے, قرآن اس کی تائید کرتا ہے کہ یہ بھی کیا ہے؟ ذکر ہے. بلکہ صرف ذکر نہیں ہے, صرف ذکر نہیں ہے, ایسا محبوب ذکر ہے کہ میرے اور آپ کے محبوب کی زبان, میری اور آپ کے محبوب کی زبان اس ذکر کی فضیلت کو خود اپنی زبان فیض ترجمان سے اپنے خوبصورت لبوں سے بیان کر رہی ہے.
اتنا محبوب ذکر جو مشہور ہے ہمارے یہاں. کوئی بھی بابا جی ہو نا، ان سے کہو ذکر آتا ہے تو وہ فوراً کہتے ہیں ہاں آتا ہے لا الہ الا اللہ، اور بولو سبحان اللہ. سمجھیں، شوق پیدا کریں. میں نے پہلے کہا تھا شوق پیدا کریں گے فائدہ ہوگا. شوق پیدا کریں ذرا، کیونکہ یہ شوق کا مجمع ہے، یہ محبت کا مجمع ہے، یہ اللہ سے دوستی کا مجمع ہے، یہ رسول اللہ کی چھتری تلے والا مجمع ہے. ہاں ہم کوئی شتر بے مہار تو ہے نہیں ہے نا. وہ ایسا اونٹ نہیں ہے کہ جس کے گلے میں مالک کا رسا نہ ہو. ہم الحمدللہ وہ ہیں جن کے گلوں میں مالکوں کے رسے موجود ہیں. ہاں، شتر بے مہار بنو گے تو پھر آپ نے سنا ہوگا، اگر آپ کی توجہ ہو، میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، آپ نے سنا ہوگا جس کتے کے گلے میں سنگل نہ ہو اور ایک دوپٹہ سا نہ پڑا ہو تو ہر بندہ اس کو یا تو مارتا ہے یا اس کو اٹھا لیتا ہے. نہیں سمجھ آ رہی؟ میں اگلے دن، یہ 2 دن پہلے میں نے پشاور جانا تھا، تو رات عشاء کی نماز کے بعد مجھے خیال آیا کہ تھوڑی سی جامت بنا دوں. باہر میں بچے ثاقب کے پاس چلا گیا. باہر 2 بندے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ دونوں یہاں موجود ہوں. ایک کہنے لگا کسی کا کتا رہ گیا، دوسرے نے کہا کتا رہ گیا ہے لیکن کسی کا ہے. سمجھے بات کو، کسی کا ہے. بھائی یہ ساری دنیا، یہ ساری کائنات میری اور آپ کی ہدایت کے لیے میرے اللہ نے بنائی. سمجھے بات کو، میں نے جو اخذ کیا اس سے میں وہ بتانا چاہتا ہوں. دوسرے نے کہا کسی کا ہے. ایک اور آیا، اس نے کہا چلو لے چلتے ہیں. اس نے کہا لے کے نہیں جانا. ایک نے پتھر اٹھایا، دوسرے نے کہا کہیں مالک دیکھ رہا ہوگا. تھوڑی دیر بعد پتہ چلا کہ مالک بھی اسی ایریا میں موجود ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں یارو، ہمیشہ اپنے آپ کو اس سرکل میں، اس دائرے میں اور اس چھتری تلے رکھیں جو رسول اللہ کی چھتری ہو، جو محمد مصطفیٰ کی چھتری ہو. اس چھتری تلے رکھیں اور غلامی کا وہ پٹا گلے میں موجود رکھیں تاکہ کوئی بدبخت مجھے اور آپ کو پتھر نہ مارے. جب بھی وہ پتھر مارنے کی کوشش کرے تو کہے اسے پتھر نہیں مارنا، اس کا مالک کملی والا خود ہے. کسی کو اگر بات سمجھ آئی ہو تو سبحان اللہ کہتے ہیں. جس کو بات سمجھ آئی ہے وہ محبت ہے سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے سب کو سمجھ آئی ہے. لہٰذا میں نے اور آپ نے ہر وقت یہ خیال رکھنا ہے کہ ہم کوئی ایسے کتے نہیں ہیں. میں مثال دے رہا ہوں، کوئی ایسے جانور نہیں ہے، کوئی ایسے شتر بے مہار نہیں ہے کہ جدھر چاہے چلے جائیں. ہمارے گلے میں مالکوں کا رسا ہوتا ہے، اور جس گلے میں مالک کا رسا ہو وہ کبھی ذلیل ہوتا. اس کو کبھی کوئی پتھر مار سکتا، کبھی اس کو گولیاں مار سکتا، اور کبھی اس کو کوئی اغوا کر سکتا. وہ جب سوچے گا اچھا یہ جو کتا تھا، پتہ نہیں اس کا مالک شاہ صاحب پتہ نہیں کون تھے، کوئی بندہ تھا لیکن کوئی ایک عام انسان میری اور آپ کی طرح، پھر بھی ڈر لگتا ہے مالک موجود ہے. اور جس کا مالک کملی والا خود ہو، جس کا مالک نبیوں کا امام ہو، اور جس کا مالک نبیوں کا امام ہو، اور جس نے دل و جان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے، وہ کسی کا نوکر ہے. اس کے گلے میں پٹا ہے اور وہ پٹا میرے نبی محمد عربی کا ہے. مالک جب مضبوط ہو پھر کوئی پریشانی ہوا کرتی. آگے بڑھتے ہیں. میں بتانا یہ چاہ رہا تھا، ذکر کر کے یہ ثابت کیا کریں ہم کوئی ایسے نہیں ہیں جدھر چلے جائیں، جو چاہیں کریں، جدھر چلے جائیں. نہ ہمارے مالک ہیں. توجہ کریں. من اراد عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. اور زندگی بسر کرنے والے ذکر کرتے رہنا ہے، ہاں وہ قرآن کی صورت میں ہو، وہ ذکر کرتے رہنا ہے، وہ قرآن کی صورت میں ہو، وہ نماز کی صورت میں ہو، یا لا الہ الا اللہ کی صورت میں ہو،
قرآن نے واضح کر دیا تینوں اللہ کے پیارے ذکر ہیں، لہذا ذکر کرتے رہنا ہے۔ اچھا، طریقہ بتا رہا ہوں، شوق دلا رہا ہوں اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے بزرگ سفید ریش سفید داڑھی والوں کو، آؤ تینوں ذکر کریں، بولو سبحان اللہ۔ مل جائیں تینوں ذکر کریں، ہوں گے کیسے؟ وہ زندگی کے 24 گھنٹوں میں صبح اٹھ فجر کی نماز کے بعد فجر میں نماز پڑھ پہلا ذکر ہو جائے گا، پھر قرآن کی سورہ یاسین و سورہ رحمان پڑھ دوسرا ذکر ہو جائے گا، جہاں جہاں جس محفل جس بستی اور جس علاقے میں بیٹھے لا الہ الا اللہ کی کثرت کرتا جا، تیسرا ذکر ہو جائے گا۔ کوئی بھی ایسا ذکر نہیں ہے جو میرے اللہ کو محبوب نہ ہو۔ اپنا اپنا شوق، اپنا اپنا نظریہ، اپنی بات کر رہا ہوں، اپنی بات کر رہا ہوں، خوش ہوں، سبحان اللہ، اتنا خوش ہوں نا میں بتا نہیں سکتا، اتنا خوش ہوں۔ شاید آپ کے دل میں خیال آئے شاید استادوں کے پاس دولت بہت آ گئی ہے، نہ بابا، اتنا خوش ہوں اور ہر روز ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما۔ تینوں ذکر گھٹی کی طرح، وہ تینوں ذکر گھٹی کی طرح پلا کے گئے ہیں، اور ہر صبح و شام یہی بتایا کرتے تھے بیٹا قرآن بھی پڑھنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، ذکر بھی کرنا ہے۔ شوق کی بات کر رہا ہوں، پسند آئے تو گلے لگا لے، نہ پسند آئے تو بد نصیبی ہوگی، ہاں نصیب والوں کے حصے میں ہوتا ہے یہ سارا۔ اہل سنت و جماعت، میں اور آپ بڑے خوش نصیب۔ اہل سنت کی کوئی مسجد ایسی نہیں ہے جس میں ہر نماز کے بعد لا الہ الا اللہ کا ذکر نہ ہوتا ہو۔ میں باس میں جھگڑے میں نہیں پڑھنا چاہ رہا، عرض کرنا چاہ رہا ہوں اپنی مسجدوں کو اللہ کے ذکر سے آباد کرو، اس لیے کہ مسجدیں صرف اللہ کے ذکر کے لیے بنی ہے۔ دکھ کی بات، اور یہ بھی میں معذرت کے ساتھ، کوئی بندہ اگر میرے نظریے کے خلاف بیٹھا ہو، میرے سر کا تاج ہے، قرآن و حدیث سے اس کو اگر نظریہ ملا ہے ٹھیک ہے، لیکن میری عرضی پر اگر گزارش کر لے، اللہ کی رضا کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ ذکر اللہ کو بہت پسند ہے۔ میں نے کہا تھا نا محبوب نبی نے اس کے بارے میں فرمایا کیا؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار۔ اور میرے امتی دو باتیں کبھی نہ بھولنا، سب سے اعلیٰ ذکر ڈھونڈنے لگے تو لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے اونچا افضل ذکر ڈھونڈنے میں لگے تو لا الہ الا اللہ ہے۔ اور اگر میرے امتی تو یہ چاہے کہ میں دنیا سے سب سے بڑی دعا کر جاؤں، فرمایا وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الاستغفار، اللہ کو دعاؤں میں سب سے بڑی دعا جو پسند اور محبوب ہے وہ اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگنا ہے۔ محبوب نے دونوں باتیں بتا دی، اللہ کو سب سے اچھا ذکر کون سا لگتا ہے وہ بھی بتا دیا، سب سے اچھی دعا کون سی لگتی ہے وہ بھی بتا دی۔ امتی ہو خوش نصیب۔ میں بتانا ہی چاہ رہا تھا، کبھی کبھی بہت خوش ہوتا ہوں اس بات پر، دولت آنے پر نہیں، اس بات پر خوش ہوتا ہوں والدین نے ایسا راستہ دیا جس میں قرآن بھی ہے، نماز بھی ہے، ذکر بھی ہے، سبحان اللہ۔ شوق پیدا کریں، 4 روزہ زندگی ہے، ختم ہو جانی۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج مغرب اپنے گھر گزاروں گا، نہ بابا، رسی کسی اور کے ہاتھ میں ہے، مالک کہیں اور بیٹھے ہیں۔ سمجھ آئی؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟
لہذا جوانوں سے درخواست ہے، بچوں سے درخواست ہے، بزرگوں سے درخواست ہے، علماء سے عرضی ہے، اپنے اپنے گھروں میں، اپنی اپنی مسجدوں میں تینوں طرح کے ذکر شروع کر دو۔ پتہ نہیں میرے اللہ کو کون سی ادا پسند آئے، یہ زندگی کی گندگیاں دور ہو جائے، مدینے والا دل میں بس جائے، اور زندگی اس بے چینی اور کرب سے نکل کر زندگی محبوبوں والی زندگی بن جائے۔ کوشش کریں، کوشش سے بہت کچھ ملتا ہے۔ لوگ کوشش سے سونا ڈھونڈ لیتے ہیں، چاندی ڈھونڈ لیتے ہیں، کوشش سے لوگوں نے پلازے بنا لیے ہیں۔ میں ایک گداگر کو جانتا ہوں، گداگر سمجھتے صدا لگا کے مدینے والے دا صدقہ دے جا، 2 روپے مانگنے والے ایسے گداگر کو جانتا ہوں جس کی 3 گاڑیاں ہیں۔ اب اس کی 3 گاڑیاں ہیں۔ میرے جیسا بندہ تو اس کی گاڑیوں کے قریب سے گزرتے ہوئے بھی دن بدلنے میں وقت نہیں لگتا۔ وہ جو تلی پھیلا کے مانگا کرتا تھا، 3 گاڑیوں کا مالک ہے، پتہ نہیں کتنے پلازے، کتنی دولت ہوگی، بابا کچھ کام نہیں آئے گا۔ اللہ کو جو پسند ہے وہ اس کا ذکر ہے۔ اب مرضی ہے جو ذکر آپ کو اچھا لگے، تینوں کر لیں۔ فجر پڑھیں، پہلا ذکر ہو جائے گا، اس کے بعد قرآن پڑھیں، دوسرا ذکر ہو جائے گا، فجر میں ہمارے ساتھ ہوئے تو تیسرا بھی ہو جائے گا۔ نہیں سمجھ آئی؟ کیونکہ ہم فجر کے بعد تیسرا ذکر بھی کریں۔ یہ کوئی اپنی ہماری بات تو ہے نہیں ہے، بابا جی سے تو لائے نہیں ہے، قرآن سے ملا ہے، کر رہے ہیں، کرتے رہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ سادے نہ پڑھو یارو، تساں کو لوگ نہیں چالے بڑھا کے دن آتے ہیں ایک اتھو آندے، تساں ایک اتھو آندے تسی میں چلے ہو آتے ہو، پتہ نہیں استاد ٹھیک آتے ہو سے قرآن سن دسے یار۔ من اراد عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کی زندگی تنگ کر دوں گا، اور جو میرے ذکر سے جڑے گا زندگی کو حسین کر دوں گا۔ اب زندگی حسین کرنی ہے تو آپ ہیں، اور زندگی تنگ کرنی ہے تو آپ ہیں، ہوگی ذکر سے۔ ذکر چھوڑیں گے تو تنگ ہو جائے گی، ذکر کریں گے تو حسین ہو جائے گی۔ محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ حضرت ابو درداء ہے، مدینے کا شہر ہے۔ ابو درداء تیری عزت و عظمت پر مجھ جیسے کروڑوں قربان، اربوں قربان ہو تو تیری جوتی کے ساتھ لگنے والی مٹی کا درجہ بھی نہیں رکھتے ہیں۔ ابو درداء میں اس لیے تیری تعریف کر رہا ہوں، تو نے جب بھی دین سیکھا ہے نبی کے قدموں میں بیٹھ کے سیکھا ہے۔ اگر میں ابو درداء کی بات سناؤں تو یقیناً خوشی ہوگی، اور اعتراض تو ہو نہیں سکتا۔ جس نے رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھ کے دین سیکھا ہو اس کی بات کو کون ٹال سکتا ہے؟ وہ بدبختی ٹال سکتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ بدبختی ٹال سکتا ہے۔ ابو درداء فرماتے ہیں میں رسول اللہ کے پہلو میں موجود ہوں۔ ایک بندہ دعا کریں اللہ سب کو مدینے لے جائے۔ آج بھی کوئی بندہ اگر وہاں جائے نا، جنت البقی اس کو روضۃ من ریاض الجنہ میں بیٹھتا ہے نا، تو پھر وہ واقعی آ کر دوستوں کو سناتا ہے، یار کیا بتاؤں دنیا میں جنت میں ہو کے آ گیا۔ اور بولو سبحان اللہ، کیونکہ میرے نبی کے روضہ انور کے قریب ایک جگہ ہے جو جنت ہے۔ اچھا ہو سبحان اللہ۔ میرے نبی کے روضہ انور کے قریب ایک جگہ ہے جس کے بارے میں اللہ بھی فرماتا ہے یہ جنت ہے، نبی بھی فرماتے ہیں جنت ہے، قیامت تک آنے والا ہر بندہ کہتا ہے یہ جنت ہے۔ حضور کے پہلو میں جو بیٹھا وہ جنت میں ہو کے آ گیا، اور ریاض الجنہ میں بیٹھا وہ قسم اٹھا کے مسجد میں آ کے محراب میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہے میں جنت سے ہو کے آیا ہوں۔ توجہ کرنا ذرا،
میں بتانے یہ لگا ہوں وہ جہاں میرے نبی کا روضہ ہو، جہاں میرے نبی کا گھر ہو، وہ جگہ جنت ہے۔ اور جس نے ساری زندگی میرے نبی کے پہلو میں بیٹھ کر نبی سے دین پڑھا ہے وہ جنتی ہے۔ اس جگہ حضور بیٹھے وہ جنت ہے، اور جو حضور سے پڑھے وہ جنتی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو درداء تیرے مقدر پر قربان، فرماتے ہیں میں رسول اللہ کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہوں، نبی والا دین سکھا رہا ہے۔ فرماتے میرے نبی نے ایک مقام پر ذکر کی عظمت کو بیان فرمایا۔ کس کی عظمت کو بیان کیا؟ ذکر کی۔ ذکر کی عظمت کو بیان کیا حضور نے، شوق دلایا حضور نے امتی کو۔ پہلے تو آپ یہاں سے آگے بڑھنے سے پہلے دل میں ارادہ کریں، انشاءاللہ جہاں بھی ہوں گے نا ذکر کریں گے، بولو کہ فتوے تلاش کریں گے، یا اس کے بعد آپ کو یقین نہیں آیا قرآن پر، آپ سمجھے نہیں، یا میں سمجھانے سے قاصر ہوں، بولو سارے ایے تو میں نے چھوڑ دا، میں تو کافی محنت کرنا اس تقریر سے، بیکار ہی تسی بھی چلے جو ہوتا ہے، میں بھی کوئی فائدہ نہیں۔ بتانے لگا ہوں ابو درداء فرماتے ہیں میں حضور کے پہلو میں موجود ہوں، میرے کملی والے نے فرمایا میرا کوئی امتی جب ذکر کرنے لگتا ہے، ذکر بتایا بھی ہے حضور نے، لا الہ الا اللہ، ذکر کون سا ہے؟ میرا کوئی امتی، میرے نبی فرما رہے ہیں، ابو درداء سن رہے ہیں، کملی والے نے فرمایا میرا کوئی امتی جب ذکر کرتا ہے لا الہ الا اللہ، وہ ایک بار ذکر کرتا ہے، اللہ اس کے منہ سے ایک نور ظاہر فرماتا ہے، جس نور سے اللہ ایک فرشتہ تخلیق فرماتا ہے۔ خلوص تو پیدا کرے یار۔ حضور کا امتی اتنا بیکار نہیں ہے جتنا ہم نے خود ہی بنا لیا، دین کو اتنا جھنجھوڑ کے ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، قرآن و حدیث آتا نہیں ہے، 2 اردو کی، 4 ادھر کی، 4 ادھر کی ہے جی، گڈ وڈ سارا پتہ ہی نہیں۔ کیونکہ دین پڑھنے کے لیے عمر چاہیے، ممبر صاحب گواہ ہیں الحمدللہ، ہم نے عمر دین کے لیے لگائی ہے، نواز صاحب گواہ ہیں بالکل، 8-9 سال کا والدین نے چھوڑا ہے، آج تک کوئی کام ہے، دوسرا کوئی کام نہیں کیا، تو یقیناً پھر دین تو کچھ نہ کچھ تو سمجھ میں آیا، جو سمجھ آیا وہی بتا رہا ہوں، بولو سبحان اللہ۔ ابو درداء فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا میرا کوئی امتی خلوص سے ایک بار محبت سے لا الہ الا اللہ بولے، ایک بار لا الہ الا اللہ بولے، اللہ اپنے کرم سے اس کے منہ سے ایک نور ظاہر فرماتا ہے، اس نور سے میرا رب ایک فرشتہ تخلیق فرماتا ہے۔ پتہ یہ چلا آج کے بعد لڑنا نہیں ہے، ذکر کرنا ہے، کیونکہ ذکر کرنے سے اللہ فرشتے تخلیق فرماتا ہے۔ ہاں اتنے بیکار ہم نہیں ہیں جتنا ہم نے اپنے آپ کو بنا لیا۔ اللہ ایک فرشتہ تخلیق فرماتا ہے، اللہ اس کو 2 پر عطا فرماتا ہے، اور رب فرماتا ہے میرے فرشتے اڑنا شروع کر، ایک پر مشرق تک، دوسرا مغرب تک، سارا شے اللہ کی طرف بڑھتا ہے۔ جب حاملین عرش کے پاس یہ پہنچتا ہے، ان کی ڈپٹی ہے، وہ روکتے ہیں آنے والے رک جا، اوپر نہیں آنا ہے، وہ کہتا ہے روکو مت، میں اللہ کے ذکر سے بنا ہوں، تم مجھے نہیں روک سکتے، تم ہوتے کون ہو روکنے والے؟ 2 دن پہلے کی بات ہے، دوست مجھ سے ملنے آئے، 4 دن پہلے کی بات ہوگی، وہ گیٹ کیپر نے ان کو واپس کر دیا، تھوڑی دیر بعد انہوں نے 10 منٹ گزرنے کے بعد فون کیا، میں باہر ہوٹل پر بیٹھا ہوں، گیٹ کیپر نے واپس کر دیا، میں نے کہا اس سے کہنا تھا رشید صاحب سے ملنا ہے، کوئی میں نے اس کو فون نہیں کیا، واپس آیا رشید صاحب سے ملنا، سر تاج اندر آیا، تو پہلے دسیں رشید صاحب نال ملنے ہیں۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں انسان ہو کر اگر کہیں تعارف کروائے راستے آسان ہو جاتے ہیں،
ساتھ آتا ہے روکو مت، میں خود نہیں آیا، میں اللہ سے ذکر سے بن کے آیا ہوں، میں خود نہیں آیا، میں اپنے بننا نہیں، مجھے اللہ کے ذکر سے بنایا گیا ہے۔ اتنی بات کافی ہے کہ تو اللہ کے ذکر سے بنا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس فرشتے کو 70 زبانیں عطا کرتا ہوں، 70 زبانیں۔ کتنی زبانیں؟ بدنصیبی ہماری، قسم سے بہت دکھی ہوں اس بات پر، ہم آج تک اپنے دین کو ہی نہیں سمجھے۔ کہیں سے کیا ہم بس ہر بات میں ہم یہ اچھا جی کدھر ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے، بھائی فلسفے چھوڑ، ذکر کرتا جا۔ موٹر سائیکل ہے پھر پر، گاڑی پہ ہے پھر کر، مسجد میں ہے پھر کر، گھر میں ہے پھر کر، ندی نالوں سے گزر رہا ہے پھر کر، تاکہ یہ ندی نالوں سے گزرنے والے چرند پرند بھی جانے نہیں چھیڑنا، عام شخص نہیں ہے، اس کے گلے میں رسول اللہ کا پٹا لگتا ہے۔ اور جنات سے حفاظت تبھی ہوتی ہے نا ان سارے شریروں سے، جب آپ تعارف کروا دیتے ہیں میں رسول اللہ کا غلام ہوں، قریب نہیں آنا، پھر یہ جنگل کی چیزیں قریب نہیں آتی۔ ہاں قسم اللہ کی صحیح کہہ رہا ہوں، آپ تعارف کروا دیں حضور کا نوکر ہوں، پھر یہ چیزیں قریب، نہ جنات آتے ہیں اور نہ حیوانات آتے ہیں اور نہ ہی درندے آتے ہیں، کبھی تعارف تو کرواؤ۔ ہم تعارف ہی نہیں، ہم نے اپنا اولیاء ہی بگاڑ دیا ہے بابا۔ افسوس ہے، بڑا دکھ ہے، یہ رسم نہیں ہے جمعہ نصیحت کا، اصلاح کا ایک خوبصورت سیشن ہے، اس کو اسی حوالے سے آ کے اٹینڈ کیا کریں، اسی حوالے سے آیا کریں کہ ہم کچھ لے کے آئیں گے۔ 70 زبانیں عطا کی جاتی ہیں، رب فرماتا ہے او فرشتے تجھے خبر نہیں تجھے 70 زبانیں کس لیے دی ہیں، یا اللہ کس لیے عطا فرمائی ہیں؟ رب فرماتا ہے میری مخلوق جس کے ذکر کی برکت سے، جس منہ سے نکلنے والے کلمات کی برکت سے تجھے بنایا ہے، اب قیامت تک تیرا یہی کام ہے، دن ہو یا رات ہو، اس بندے کے لیے تو مانگتا رہتا جا، میں عطا کرتا جاؤں گا۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے بولے سبحان اللہ۔ بس تیری ڈیوٹی ایک ہی ہے، تو مانگتا جانا، میں دیتا جاؤں۔ یا اللہ یہ طریقہ میں رحیم ہوں، تمہیں پتہ نہیں ہے میں رحیم ہوں، تمہیں پتہ نہیں ہے میں کریم ہوں، تمہیں پتہ نہیں ہے میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہوں، اور تمہیں خبر نہیں ہے میں بہانے ڈھونڈتا ہوں، اور بندے کہیں سے دروازہ رحمت کھٹکھٹا تاکہ تجھے بخش دوں، بس میں نے بہانہ ڈھونڈا، اس نے محبت سے میری رضا کے لیے اور مجھے منانے کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھا، میں نے محبت سے فرشتہ بنایا، ڈپٹی لگا دی، قیامت کی صبح تک بندے کے لیے وہ مانگتا رہے گا، میں دیتا رہوں گا، وہ مانگتے نہیں تھکے گا کیونکہ نفس نہیں ہے اس کا، میں دیتے نہیں سکوں گا کیونکہ میرے خزانے میں کمی نہیں ہے، اور بلا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اور میری شان تو یہ ہے او ساری کائنات کو تھامے ہوئے ہو، تھکتا نہیں ہوں، ساری کائنات قبضے میں ہے، اختا نہیں ہوں، تو میں دیتے ہوئے کیسے تھکوں گا، وہ مانگتا رہے گا، میں دیتا رہوں گا۔ شوق پیدا کیجیے، پھر عرض کر رہا ہوں ذکر سے جڑیں گے زندگی بنے گی، اللہ کے ذکر سے جڑیں۔ ڈرائیور حضرات گاڑی چلاتے ہوئے ذکر شروع کر دیا، وہ بڑا بس ماحول بنائیں یار، پتہ چلے مسلمانوں کا شہر ہے۔ اور صبح جاگنے والے ذکر شروع کر دیا کر، وضو ہوتے ہوتے، یہ بے وضو بھی ایسا ذکر ہے، بے وضو بھی ہو سکتا، شروع کر دیا۔ چلنے والے تو بھی شروع کر دے، دکاندار تو بھی شروع کر دے، بیپاری تاجر تو بھی شروع کر دے، تاکہ ہر طرف سے ذکر کی صدائیں آئیں، فرشتے پیدا ہوتے رہیں، بخششیں مانگتے رہیں، عطاؤں کی خیرات برستی رہے، نظام زندگی چلتا رہے۔ بہت مختصر وقت مجھے آپ کو اللہ نے دیا ہے، گزارش کروں گا ماحول پیدا کیجیے، دین والا ماحول بنائیے گھروں میں۔ حافظ صاحب دسو جی، میں تو نہیں سمجھ آئی، اے بھی دسو تے بھی، اچھا جی ٹائم تھوڑا ہے، یہ کیا ہے؟ اچھا ایک تو سوال ہے، سوال کا جواب دیتا ہوں، اور دوسرا ایک گزارش ہے۔
گزارش یہ ہے کہ مسجد میں یہاں طلباء رہتے ہیں، بیچارے چھوٹے چھوٹے ہیں، کچھ لوگوں نے شوق کی وجہ سے، قرآن چونکہ اللہ کا ذکر ہے، اس ذکر سے پیار کرتے ہوئے اپنے 7 8 سال 9 سال کے بچے یہاں مسجد میں چھوڑے ہوئے ہیں تاکہ وہ قرآن سیکھیں۔ قرآن تو سیکھ رہے ہیں، ٹھنڈ بہت ہے، بچے صبح سردی میں بڑے عجیب حالات ہوتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں۔ کوئی خوش نصیب ہو، ہاں بات تو نصیب کی ہے، کوئی خوش نصیب ہو آپ میں ان کے پانی کا بندوبست کر دے 2 مہینے جیسے اس کی مرضی، اتنی سی بات ہے۔ وہ 20-25 ہزار کل خرچ آئے گا اس پہ، تو وہ بس اعلان کرتا ہے، پھر مرضی ہے اور کسی کے دل میں شوق پیدا ہو جائے، اعلان نہیں کرتا، جمعے کے بعد خفیہ طور پہ بیٹھ جائے تو اس کے توسط سے ہم یہاں گیزر لگا دیں گے اور یہ بچے قرآن پڑھنے والے گرم پانی سے وضو کریں گے تو ہر آیت پر دعا کریں گے آپ کی، پتہ نہیں اللہ کو کس کی ادا پسند آئے اور بخشش ہو جائے۔ یہ بات یاد رکھنی ہے، یہ چھوڑنے والی نہیں ہے، ورنہ میں بڑا عجیب آدمی ہوں، میں ڈس ہارٹ ہو جاتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں پھر لوگ دین سے محبت نہیں کرتے۔ اس کو مت آپ پس پش ڈال دیں کہ نہیں کرنی ہے، آپ اتنے بڑے لوگ ہیں، 2 مل جائیں، 4 مل جائیں، 6 مل جائیں، اتنا بڑا مسئلہ تو ہے نہیں ہے، مجھے بھی ملا لیں، میں پین کروں گا انشاءاللہ۔ میں ایسا مولوی نہیں ہوں کہ آپ کو کہوں اور خود نہ کروں، الحمدللہ میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن کرنا ضرور ہے۔ اور دوسری گزارش ہے، بندے نے سوال پوچھا ہے اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن، اصل میں اس کی جتنی صورتیں ہیں، کچھ صورتیں اس کی جائز بھی ہیں، کچھ صورتیں، لیکن اکثریت کے ساتھ اس کی ناجائز صورتیں اس وقت معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ اکثریتی جو اس کا کاروبار ہے یہ سود پر منحصر ہے، اس میں کہیں بھی پاکیزگی نظر نہیں آتی۔ کچھ صورتیں اس کی پاک ہیں، لیکن جو بندہ جس نے سوال پوچھا ہے وہ میرے ساتھ الگ میں بیٹھے گا تو وہ اپنی صورت بتائے گا تو اس کے مطابق اس کا جواب دوں گا کہ کچھ صورتیں جائز بھی ہیں۔ لیکن اکثریتی جو آج کل چل رہا ہے، یہ جو بیمہ پالیسی کرتے ہیں، پیسے جیسے لینا دینا، اس میں اکثریت سود سے متعلق ہے۔ بچیں تو میرے خیال میں ہم بھی روزی کھاتے ہیں، دے گا اللہ، سود سے بچ جائیں تو بہتر ہے، بہتر نہیں ہے بلکہ سود ہی سے زندگی بہتر ہے، اس کے بغیر سود والی زندگی کوئی زندگی نہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا